جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا نمازیں چلیں نہ پڑھیں، اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا حقوق اللہ ایکشنز نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کا نہیں کہا، روزے رکھنے کا نہیں کہا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہے؟ وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، خود سے لوگوں نے ڈیرائیو کر لیا۔ تو ایکشنز میں بہترین ایکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ واٹ از دا بیسٹ ایکشن، احسن عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو آفر صلاح ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم۔ بیسٹ عمل نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا ٹو بی گڈ ٹو یور پیرنٹس۔ سیکنڈ بیسٹ عمل آن ہز لسٹ واز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر یہ تو ہے، ہیومینٹی تو اتنی بیسک ہے، آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، یہ تو بہت ہی بیسک ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی پیپل اگنور دیز ایکشنز، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز چھوڑ دو، یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں، تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے، امام ابن حجر العسقلانی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلاف میں سے، ہی سیز the rights of ایمان are four۔ جیسے ماں باپ کے رائٹ ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، ایمان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1 تقوی، گاڈ کانشیسنس۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے عمل اور اس کی جو کیفیت ہے تقوی پروف کرنا چاہیے، گاڈ کانشیسنس پروف کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے۔ نمبر 2 حیا، شیم، دس از دا سیکنڈ رائٹ آف ایمان۔ یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے کہ آپ حیا والے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے then he can do whatever he wants یا she can do whatever she wants۔ تو حیا بہت ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے حیا کا ہونا۔ پھر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، یہ تیسرا پلر ہے ایمان کا، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا نا شکرے ہیں بہت بڑے۔ کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا ہے، دیٹ از دی مینیفیسٹیشن آف گریٹیٹیوڈ۔ اور چوتھا ہے پیشنس، صبر۔ انسان کو بہت سی تکالیف آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے کہ کمزور ایمان والا ہے۔ خوشی میں تو سارے ایمان والے بن جاتے ہیں، جب اچھا مل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، تب تو سارے ایمان والے، لیکن تھوڑا سا حالات چینج ہوئے، تھوڑا سا آپ کی مرضی کے بغیر چیز ہوئی، تب پتہ لگتا ہے ایمان کیا ہے اور پیشنس کیا ہے۔ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشنس از ایٹ دا سٹارٹ آف دا، حادثے کے شروع میں صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا، شکایتیں کر لیں اور شور مچا دیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ اوکے، تو صبر ہوتا ہے حادثے کے شروع میں۔ تو دیز آر دا 4 رائٹس آف ایمان، تقوی، حیا، گریٹیٹیوڈ اینڈ پیشنس۔ پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ایمان کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا زبردست ٹیکنیکل پوائنٹ اس سے اخذ ہوتا ہے اس آیت سے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بے شک مؤمنون تو وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے ہارٹس بزی ہیں اللہ کے ذکر میں، جو اللہ کے بارے میں کانشیس ہیں، وہ are not careless people۔ ذکر سے یہاں پہ مراد ظاہر ہے نماز بھی ہے، ذکر سے یہاں پہ مراد ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، ذکر اذکار کرنا بھی ہے، یعنی they are not godless people۔ It can't be کہ you have 2 hearts، 2 دل نہیں ہو سکتے انسان کے، کہ ایک دل ایمینم کی طرف لگا ہے، ایک دل نماز کی طرف لگا ہے۔ This is not possible، either it will be Eminem or it will be Allah۔ اوکے، میں نے تو کبھی 2 چیزیں اس طرح ملتی دیکھی نہیں، one will expel the other، سیدھی سی بات ہے۔ سو they are those جن کے قلب اللہ کے ذکر میں ملوث ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون۔ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری باتیں کی جائیں، آیات پیش کی جائیں، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان انکریز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں ایمان کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دیکھیے کہ کیا یہ باتیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں، کیا یہ محفلیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں؟ اگر تو کرتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح لیول پہ ہیں، مومن ہیں۔ اگر نہیں کر رہی تو پھر تھوڑی ورکنگ ہونے والی ہے۔ وہ ورکنگ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔
اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو توکل is very essential to have ایمان. Then Allah says الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They are those who establish salah. And yuqimun as-salah کا مطلب ہے they establish salah and they give from their own pockets. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ کہتے ہیں یہ پکے پکے مومن ہیں. ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں, یہ زکوٰۃ دیتے ہیں, چیریٹی دیتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہیں, اور جب یہ قرآن سنتے ہیں, ایسی باتیں سنتے ہیں, they increase in faith. Okay, so that is the one of the signs of having ایمان. اچھا, اس سے مراد یہ ہے, اس آیت سے ثابت ہی ہوا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ, کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے, کبھی کبھی بالکل نہیں کرتا, لیزینس آ جاتی ہے. کبھی ہم اتنے بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج سے یہ شروع کر دینا, یہ ہیبٹ چھوڑ دینی ہے, یہ بات چھوڑ دینی ہے, اور بس میں نے اللہ رسول کا نام لینا ہے, تفسیر شروع کر دینی ہے, وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے بات مزید ثابت ہوتی ہے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5, صحیح ہے, صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رپورٹڈ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your heart. ایمان گھٹتا ہے, ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے, کپڑا worn out ہو جاتا ہے. اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں, آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. واٹ آر سم آف دا ریزن کہ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی, اس کو ریمائنڈرز ہی افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ریالٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا, اور وہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہے اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا. واٹس دا ریزن؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا سائنس. سو سائنس آف ویک ایمان. سب سے پہلے ہم ویک ایمان کے سائنس ڈسکس کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو. نمبر 1, کمٹنگ سینس اینڈ ناٹ فیلنگ اینی گلٹ. دس از ون آف دا سائنس آف ویک فیتھ, ویک ایمان, کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ verily the believer views his sins as if he was sitting under a mountain fearing it will fall upon him. بلیور, ایمان والا, چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے, اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے, میں اس کے ملبے تلے نہ دب جاؤں. یعنی اس کا ہارٹ کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے چھوٹے سے گناہ پہ. اور منافق, the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. منافق گناہوں کو, بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا ہے, یعنی doesn't care. گناہ ہے, what گناہ, what sin. تو یہ ہے ون آف دا سائنز آف ویک ایمان, کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا, گناہوں پہ نادم نہ ہونا, گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں, بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں, اور پھنے خاں بننا, اور اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا. So that is one of the signs of weak faith. Then number 2, having mood swings. بہت سے لوگ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا, اچانک سیڈ ہو گئے, ایک دم الیٹڈ تھے, ایک دم سیڈ ہو گئے, ایک دم ہالونیس. موڈ سوئنگز آج کل بہت کامن ہے بائی دا وے, اور بائی پولر مینیا ڈس آرڈر اسی کا نام ہے. بائی پولر مینیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گرتے ہیں اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں, اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے, وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا. بٹ having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. اچانک غصے ہو جائیں گے, اچانک چیخنا شروع کر دیں گے, اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے, پیرنٹس کے ساتھ دشمن سمجھنا شروع, پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے. سو موڈ سوئنگس کا تعلق, لیٹ می ٹیل یو, کنفرم بات ہے میری ریسرچ کے مطابق, بلکہ ہمیں اللہ رسول بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, سول کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ ہے. اگر ایک انسان کنٹینٹڈ ہے اپنے قلب, اس کا قلب کنٹینٹمنٹ میں ہے, غنی کر دیا اللہ نے اس کا قلب, تو آپ دیکھیں گے اس کے موڈ سوئنگز نہیں ہوں گے, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو سٹریس کسی کو نہیں آ سکتا نا.
ہر طرف سے ان کو لوگ اپوز کر رہے تھے، رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا، سوسائٹی میں کتنے اپوزیشن والے ہیں، دشمن ہیں، اینیمیز ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، ٹونٹنگ ہو رہی ہے. کوئی بندہ یہ کلیم تو نہیں کر سکتا نا مجھے ان سے زیادہ سٹریس ہے. جاب بھی ان کی کتنی ہیکٹک تھی، ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہماری جاب ان سے ہیکٹک ہے. یٹ ان کو موڈ سوئنگز نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر آ کے نہیں چلائے، کبھی بچوں پہ غصہ نہیں نکالا، کبھی وائف پہ غصہ نہیں نکالا، یا کبھی جو ہے وہ کسی نیبر پہ غصہ نہیں نکالا، کسی دوست پہ غصہ نہیں نکالا. ان کا سٹیبل ایک جو ہے وہ موڈ ہوتا ہے. سٹیبل موڈ رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کام اصل میں ہمیں سننا سے فالو کرنا چاہیے کہ وائی سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کیسے سٹیبل رہتا تھا. چاہے وہ غم میں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ غم کہاں پر جو ہے وہ جا کر نکالتے تھے؟ تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے. دیٹس وائی ہی واز اسٹیبل. وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. ہماری کوشش ہوتی لوگوں کو غصہ شو کریں، لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح بن کے دکھائیں کہ آج ہمارا موڈ نہیں خراب، آج ہم سے بچ جاؤ. یہ کیا ایمان ہوا؟ ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو برداشت کریں، بیئر کریں، شیئر ضرور کریں، چاہنے والوں سے شیئر کریں اور اللہ سے بھی شیئر کریں، لیکن کوشش کریں اپنے موڈ سوئنگز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو جب انسان کا ایمان تھوڑا سا شیک ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، تو موڈ سوئنگز ڈیفینیٹ ایک بات ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ڈسکس کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں. نمبر 3 سائن. ابھی ہم صرف سائنس ڈسکس کر رہے ہیں، پہلے ڈائگنوسس سن لیں. لیٹس ڈائگنوز دا پرابلم اور پھر ویل کم ٹو سولوشنز. بینگ انیبل ٹو ڈیل ود کلیمٹیز. مشکلات کا مقابلہ نہ کر پانا، مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات میں اللہ کو بلیم کرنے لگ جانا، یہ بھی ویکنس آف ایمان. سائن ہے کہ آپ کا ایمان ویک ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل نہیں ہے. نمبر 4 لائکنگ ٹو آرگیو اینڈ اسپیک اے لاٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. بہت ضرورت سے زیادہ بولنا اور ضرورت سے زیادہ آرگیو کرنا، جھگڑا کرنا، ڈفر کرنا لوگوں سے، بحث کرنا، ایکچولی بحث کرنا. سورہ الکہف چیپٹر 18 ورس 54 اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لک ایٹ دس ورس، اس میں ڈیپتھ آپ چیک کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے تھرو انسان کو ہر اگزامپل دے دیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے انسان کو ہر مثال دے دی ہے قرآن کے تھرو. بٹ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بہت جھگڑا لو، آرگیو کرتا ہے، کویسچن کرتا ہے، مانتا نہیں ہے بات کو، یا نگلیکٹ کر دیتا ہے، ہیڈ لیس ہو جاتا ہے. قرآن میں کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے خود بتائیں. حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے، آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب ہے. سو دس از ون آف دا سائنز آف ٹرسٹ می ویک فیتھ. اسکالرز یوز ٹو ڈسلائک آرگیوئنگ. اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے. عمل ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے. چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو، یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو اینالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو، لیکن عمل زیرو. واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی اور سو جانا ہے. تو واٹ از دس؟ مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے. تو دس از سائن آف اے ویک فیتھ کہ آپ کا عمل، آپ کا ایکشن زیرو ہے. اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ، یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ کر دیتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں.